شاویز آہستہ آہستہ کار سے اتر کر اس بند مکان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے مکان کے قریب پہنچ کر ارد گرد کا بغور معائنہ کیا۔ جا بجا درخت ہی درخت تھے اور چاروں طرف کھیت کھلیان لہلا رہے تھے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں۔ میری عمر 32 سال ہے۔ شعبے سے میں کرائم رپورٹر ہوں، مگر میں اس شعبے کو پچھلے 8 سال سے خیر بات کہہ گیا۔ میں تبلیغی وابستگیوں میں رہتا ہوں اور یہاں بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی آیا تھا، مگر یہ گاؤں جو کہ اکاڑا کے ساتھ ہی ہے۔ میرے دوست نے جب یہ سنا تو بولا، شاہویز، میرا ڈیرا حاضر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا ہے، اور میرا دوست جرمنی میں مقیم تھا۔ بس قریب قریب کے کھیت اس نے ٹھیکے پہ دے رکھے تھے اور یہ ڈیرا اس کا جرمنی ہونے کی وجہ سے بند تھا۔ بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹی کے پاس اوکاڑا میں ہی رہا کرتے تھے، جس کا نام نوشی تھا اور میرے دوست کا نام فراز۔ میں یہاں ایک دن پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ فراز نے چوکیدار سے تمام صاف صفائی تو کروا ہی رکھی تھی، ساتھ ساتھ خانسامہ بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ تمام انتظامات ہو گئے تھے۔ میں فراز کے بے حد اصرار پر 8 دن کا، جو کہ میرا اس گاؤں میں قیام تھا، مجھے اسی ڈیرے میں رہنا تھا، اور میری تمام تبلیغی جماعت قریب کی ہی زینب مسجد میں ٹھہری تھی۔ ہماری یہ جماعت 35 لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن میں اکیلا یہاں آ گیا تھا صرف اور صرف فراز کے اصرار پر۔ کھانا تو میں کھا چکا تھا، بس اب آہستہ آہستہ تالا کھولنے کی کوشش تھی۔ میں نے تالا جیسے ہی کھولا، اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا۔ میرے ہاتھ سے تالا چھٹ کر نیچے گر گیا، اور میں نے جھک کر جیسے ہی تالا اٹھایا تو سامنے سے مجھے ایک کبڑا آدمی چلتا ہوا دکھائی دیا، جو کہ غالباً میرے ہی پاس آ رہا تھا۔ کون ہو؟ اس گھر میں کیا کام ہے؟ اور میں ایک دم اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ انتہائی کریہا تھا، بس جسے دیکھ کر میں کچھ شاید کھنسا کھا گیا تھا۔ میں یہاں چند روز ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں فراز کا دوست ہوں۔ اچھا، تو تم فراز کے دوست ہو؟ ہاں، یہ ڈیرا کئی سالوں سے خالی رہتا ہے، فراز یہاں سے جا چکا ہے۔ میں اس کبڑے آدمی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا تھیلا تھا، جس کے اندر شاید مرغیاں پڑپڑا رہی تھیں۔ یکدم اس نے میری آنکھوں کو دیکھا اور بولا، اچھا تو میں چلتا ہوں، میرا بھی آگے ہی کچھ فاصلے پر ڈیرا ہے، تمہیں دیکھا تو میں رک گیا، خیر پھر ملاقات ہوتی ہے، برخودار۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی گہری آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ میں بھی مسکرا کر اندر آ گیا تھا۔ ایک بڑا سا احاطہ تھا، اور سائڈ میں شاید ہی یہ کنواں تھا، جو کہ لوہے کے وزنی ڈھکن سے بند تھا، اور وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ 60 واٹ کا بلب پورے احاطے میں جل رہا تھا۔ 4 کمرے تھے، جس میں تالے لگے ہوئے تھے، صرف ایک کمرہ ہی کھلا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ فراز کے چوکیدار نے ہی کھولا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے کیواڑ کھولا، اندر مجھے تمام آرائش نظر آئی، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا۔ واہ فراز، کیا ڈیرا سجایا ہے! میں تو خوش ہو گیا تھا۔ اندر آتے ہی مزے سے پنکھا آن کیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس کی شدت ستا رہی تھی۔ میں نے سوچا نہ جانے پانی کہاں ہے، کیونکہ پورے کمرے میں سوائے سجاوٹ کے کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جو کہ کھانے پینے سے جڑی ہوتی۔ یقیناً یہاں باورچی خانہ بھی ہوگا۔ میں آہستگی سے اٹھا، پیروں میں چپل پہنی اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ یکدم موسم میں کچھ ٹھنڈک اور خنکی سی آ گئی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، لیکن مجھے سردیاں پسند ہیں، لہذا میں اس موسم کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل خوش ہو رہا تھا کہ یہ 8 دن میرے یہاں پر بہت اچھے گزرنے والے ہیں۔
فراز نے کمال کا ڈیرا بنایا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ کنویں کو بغور دیکھتے ہوئے دائیں جانب مڑ گیا۔ وہاں پر واقعی میں بہت خوبصورت سا کچن بنا ہوا تھا۔ ہر سہولت کی چیز وہاں موجود تھی۔ میں نے جا کر ڈسپینسر سے ساتھ ہی رکھی بوتل میں پانی بھرا اور اب اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ میں نے کچن کا بلب آف کیا۔ میرے بلب آف کرتے ہی مجھے وہاں پر ایک عجیب سی آواز آئی، مانو جیسے کسی نے مجھے چچ چچ کیا ہو۔ لیکن میرا وہم تھا۔ میں ایک دم پلٹا، بلب آن کیا، پورا کچن خالی تھا۔ کچن میں تو ایک کھڑکی بھی نہ تھی۔ بہرحال میں واپس کچن سے باہر نکل آیا تھا بلب آف کر کے، اور آہستہ آہستہ موسم انجوائے کر رہا تھا۔ تہجد کا وقت ہونے جا رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سکون کیا اور پھر وضو کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں پھر دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، لیکن مسلسل میری نظریں اس کنویں کا ہی معائنہ کر رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر کنویں کی جانب ہی مڑ جاتی۔ وہ کوئی اتنا خاطر خواہ کنواں نہ تھا، کیونکہ 3 دروازوں پر تو تالے تھے۔ میں جانماز کے اوپر سے اٹھا اور ایک ایک کمرے کو کان لگا کر بغور سننے لگا کہ مجھے یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ لیکن وہ سسکیاں غالباً رک چکی تھیں۔ میں واپس اپنا وہم سمجھ کر جانماز پر جا بیٹھا اور بقیہ پارہ تلاوت کرنے لگا۔ میں غالباً آواز سے تلاوت کر رہا تھا، کیونکہ میں تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت آواز سے ہی کیا کرتا تھا۔ مجھے بھی قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم نہ گزرا تھا کہ مجھے واپس سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، اور کچن کے اندر سے مجھے باقاعدہ برتن گرنے کی بھی آواز آئی تھی۔ میں ایک دم جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ میں نے قرآن پاک کو صدق اللہ العظیم کر کر بند کیا اور اب میں جانماز سمیٹ کر پھر باہر نکل آیا۔ کون ہے یہاں جو مجھے ستا رہا ہے؟ اگر میرے علاوہ کوئی اور ہے تو مجھ سے بات کرے، سامنے آئے۔ کیا یہاں اس گھر میں چوکیدار یا خانسامہ موجود ہے؟ اگر ہے تو اب تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ میں غصے میں جھنجھلا گیا تھا، کیونکہ میرا سامنا کبھی ایسا ہوا نہ تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فراز نے بہت ہی زیادہ التماس کیا تھا، تبھی میں اس ڈیرے میں اکیلا آ گیا اور میری مت ماری گئی کہ میں اپنے ساتھ کسی کو لایا بھی نہیں۔ ابھی میں نے اتنی ہی بات کی تھی، ایک دم میرے کان میں نسوانی ہنسی ٹکرائی۔ اس ہنسی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ کون ہے یہاں جو یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک عورت؟ کون ہے یہاں؟ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا جاتا کہ ایک دم پھر کچن سے کوئی کانچ کا گلاس ٹوٹا تھا۔ میں تیزی سے کچن کی جانب بڑھا، دروازہ کھولا، بلب آن کیا، پر یہ کیا، فرش صاف شفاف تھا۔ یکدم مجھے ایک خوفناک چیخ سنائی دی، جیسے کسی نے کسی کا گلا گھونٹا ہو اور اس کی آواز بند اور گھٹی گھٹی سی نکل رہی ہو۔ یا خدایا، کیا ہے اس ڈیرے میں؟ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں نے اب سورۃ جن تلاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے معاملات الٹے نظر آ رہے تھے۔ سورۃ جن میں خاصی آواز میں تلاوت کر رہا تھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فجر ہو گئی تھی۔ فجر کے لیے میں اب دروازے کو بند کر کے اور ٹہلتے ٹہلتے مسجد زینب کی طرف نکل پڑا۔ 15 منٹ کی کچھ مسافت کے بعد میں مسجد پہنچ گیا۔
میں مسجد پہنچ چکا تھا اور سفید تیار کھڑی تھی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ نماز ادا کر لینے کے بعد مجھ سے عالم صاحب جو کہ ہماری ٹیم کے لیڈر تھے، کیا ہوا؟ تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی شاہویز؟ تمہیں تو تمہارے جگری دوست نے اتنا اچھا ڈیرا دیا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں غالباً خاموش رہا اور بس اب اگلی ملاقات ہماری ظہر میں ہونے جا رہی تھی۔ میں تھکاوٹ کا شدید شکار تھا، لہٰذا میں نے عالم صاحب کو کوئی بھی ایسی بات نہ بتائی کہ ڈیرے میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے میں خود اس بات کی تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات سچ ہے یا محض میری خیال آرائی۔ لہٰذا میں آہستہ آہستہ اب مسجد سے رخصت ہو کر اس ڈیرے میں پہنچ چکا تھا۔ ڈیرے کے باہر ہی مجھے چوکیدار اور خانسامہ کھڑے ہوئے ملے۔ ارے شاہویز بابا، آپ اتنی جلدی آ گئے تھے، کم از کم فراز بابو کو اطلاع کر دی ہوتی۔ کوئی بات نہیں، ایک دن پہلے ہی پہنچ گیا تو کیا ہوا؟ اور سب خیر ہے؟ جی بالکل۔ میں نے آہستگی سے تالا کھولا اور اب ہم تینوں ڈیرے کے اندر آ گئے تھے۔ بس یہاں آپ اکیلے ہیں؟ ہاں، میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی یہاں رکنا چاہے آ سکتا ہے، مگر تمام تبلیغی امور میں مصروف ہیں، لہٰذا سب نے منع کر دیا اور میں فراز کی بات ٹال نہ سکا اور مجھے یہاں آنا پڑا۔ بس یوں سمجھ لو، ایک ٹانگ مسجد میں تو دوسری ٹانگ ڈیرے میں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اچھا، آپ کیا ناشتہ کریں گے؟ جو بھی ہلکا پھلکا بنا دو، اس کے بعد تو میں پھر سوؤں گا اور مزید چاست یا اشراق کی نماز کی ادائیگی کے لیے میں مصروف رہوں گا۔ اس کے بعد ظہر تک میں فری ہوں۔ تمام باتیں ہو رہی تھیں، ہلکا ہلکا سا سی مذاق ہو رہا تھا۔ بہت اچھا اور بہترین ناشتہ مجھے خان سامہ نے تیار کر کے دے دیا تھا۔ اپنا نام تو بتا دو۔ جی میرا نام رشید ہے اور چوکیدار وہ بالا ہے۔ اچھا، تو تم دونوں یہی ہوتے ہو؟ میں تو کبھی کبھی ہوتا ہوں، لیکن بالا یہیں پر ہی ہوتا ہے، لیکن مسلسل 3 ہفتوں سے یہ بیمار چل رہا ہے اور ہفتے میں شاذ و نادر ہی کبھی آ جاتا ہے، ورنہ اب اس نے یہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ اس کو ایک عجیب و غریب بیماری ہے، یہ زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا، عمومی طور پر کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے اور اس کی رات میں چلنے کی بھی عادت ہو گئی ہے۔ فراز بابو نے مجھے کہا ہے کہ میں کوئی اور چوکیدار دیکھ لوں، لیکن بالا میرا جگری دوست ہے، ہر چیز کو چھپانا پڑتا ہے۔ تو کیا تم فراز کو یہ بات نہیں بتا رہے کہ بالا یہاں پر اب چوکیداری نہیں کرتا؟ ارے نہیں نہیں، آپ بھی نہ کہیے گا، بیچارے کے بچے ہیں، اگر اس نے چوکیداری چھوڑ دی تو یہ پھر کچھ اور کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا، اس کی تنخواہ مر جائے گی۔ میں بھی پھر خاموش ہو گیا تھا، ہمدردی دل میں رکھتے ہوئے۔ ظہر ہو گئی تھی اور میں مسجد کی جانب چل پڑا تھا اور میں نے خان سامد سے کہہ دیا تھا کہ میں اب عشاء کے بعد ہی لوٹوں گا اور رات میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا پلاؤ ہی کھاؤں گا، وہ بھی دیسی مرغے والا۔ ٹھیک ہے، اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں مسجد جا چکا تھا۔ دن بھر جب بھی میں ڈیرے میں رہا میرے ساتھ ایسا کوئی بھی حادثہ نہ ہوا۔ خانسامہ جب میں واپس لوٹا تو میرے لیے کھانا چن چکا تھا اور میں نے کھانا بہت مزے سے کھایا اور اب خانسامہ بھی جا چکا تھا۔ رہی بات پیچھے بالا کی، بالا کو میں نے کہہ دیا تھا تم چاہو تو رک سکتے ہو اور چاہو تو جا سکتے ہو۔ بالا نے خانسامہ کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی رخصت ہو لیا۔ رات کے لگ بھگ 11 بجے تھے۔ میری آنکھوں میں نیند شدید کڑاکے کی آ رہی تھی کیونکہ میں کل کا ڈھنگ سے سویا ہی نہ تھا۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں جا کے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ میں ہلکی ہلکی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ کب لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ مجھے آہستہ آہستہ پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور کھسپھساہٹ کی سی آوازیں آنے لگی۔ وہ بالکل مجھے باہر سے آ رہی تھی، جیسے صحن میں کھڑا ہوا کوئی کسی نسوانی آواز سے باتیں کر رہا ہو یا اس پر کوئی اذیت کر رہا ہو اور وہ رو رہی ہو۔ میں یکدم بستر سے تیزی سے اترا کہ آج تو اس معمے کو حل ہی کر کے چھوڑوں گا، یہ کون مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ اس ڈیرے کی دیواریں آدھی تھی، کوئی بھی شرارت کر سکتا تھا۔
میرے دماغ یا میرے وہم و گمان میں کچھ اور بات تھی ہی نہیں۔ میں تیزی سے احاطے میں آیا اور بغور جائزہ لینے لگا۔ مجھے کہیں سے بھی کوئی آواز نہ آتی۔ میں پھر چلایا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ میں یہاں چند روز کا مقیم ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ اگرچہ تم لوگ قوم اشنا سے تعلق رکھتے ہو اور یہاں ہو تو براہ کرم نہ میں تم لوگوں کو ستاتا ہوں نہ تم لوگ مجھے ستاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ اور اگر کوئی چور اچکا یہاں کود کے اندر آ گیا ہے تو پھر تو اس کی خیر نہیں۔ میں نے ایک ٹانگ سے پورا گھر دیکھا، تیز تیز دوڑا کچن کی طرف، رومز کی طرف، کہیں بھی کوئی نہ تھا کہ یکدم مجھے پھر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اور جب میں نے وہ رونے کی آواز کا تعقب کیا تو وہ رونے کی آواز کہیں اور سے نہیں، کنویں کے قریب سے ہی آ رہی تھی۔ میں اپنی مٹھیاں بچھے ہوئے کنویں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سردی تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی، جسم میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ حواس خمسہ بہت تیز ہو چکی تھی، میری زبان پر سورہ جن جاری ہو گئی تھی۔ اور اب میں کنویں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر سے آواز آئی، میں یہاں قید ہوں اور وہ مجھے روز آ کر مارتا ہے۔ میں کوئی جن نہیں ہوں، میں زندہ لڑکی ہوں، میرا نام نازنین ہے، خدا را مجھے یہاں سے نکالو۔ نازنین؟ لڑکی اس کنویں میں قید ہے، لیکن یہ تو زنجیروں سے بند ہے اور جا بجا تالے لگے ہیں، مجھے پاگل بنا رہی ہو، یقیناً تم کوئی عفریت ہو۔ میں نے پھر سورہ جن تلاوت کرنا شروع کی۔ ارے بھائی، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن مجھے یہاں لا کر ایک جن نے قید کیا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے میرے گھر سے اٹھا لایا ہے۔ یقین نہیں آتا تو برابر والے گاؤں میں جا کر پتا کرو، میں اشرف ماما کی بیٹی ہوں، چیز والے اشرف ماما۔ اگر وہاں آپ جا کر پتا کرو کہ نازنین کہاں ہے تو پھر جو آپ چاہیں وہ مجھے سزا دیے گا، لیکن اب یہاں سے جلدی سے ہٹ جائیے، اس سے پہلے کہ وہ آئے اور مجھ پر تشدد کرے۔ میں نے اس سے کوئی بھی سوال نہ کیا تھا اور میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ پھر سے مجھے اس نسوانی آواز کی شدتوں کی آواز آنے لگی، جیسے اس پر مسلسل ظلم ہو رہا تھا، اور اب وہ آواز اذان کے ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ آج میں نے تہجد بھی ادا نہ کی تھی۔ میں بہت سخت پریشان تھا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈیرا تو بند ہے اور یہاں یہ کنویں کے اندر کیسے آ گئی اور اس پر کون تشدد کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے مسجد پہنچ کر عالم صاحب کو تمام باتیں بتائیں اور اب ہم 4 بندے برابر والے گاؤں اشرف چیز والے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ صبح کے لگ بھگ 8 بجے تھے، دکانیں کھل چکی تھیں۔ یہاں پر کوئی اشرف چیز والا ہے، بالکل ہے، لیکن کچھ دن ہوئے اس کی دکان بند ہے، سنا ہے اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یا خدایا، بیچاری لڑکی پر تہمت۔ مجھے پلیز اشرف ماما کا گھر بتا دو، ان چیز والے انکل کا گھر بتا دو۔ ارے یہ تو رہا دکان کے ساتھ ہی، یہ جو بوسیدہ سا ایک ٹوٹا سا مکان ہے، اس میں وہ اشرف چیز والا اور اس کی بیٹی نازنین رہا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی، راتوں رات غائب ہو گئی۔ اشرف حال سے بے حال ہے، کھانا پینا سب چھوڑ چکا ہے اور ہر وقت خود کو کوستا پیٹتا رہتا ہے۔ ہمارے افراد اور ہم جلدی جلدی اب اشرف کے گھر پہنچے اور اسے آگاہ کیا کہ تمہاری بیٹی کنویں میں قید ہے اور اسے نہ جانے کس نے قید کیا ہے۔ اشرف کا یہ سننا تھا کہ وہ بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، کون لے گیا میری بیٹی کو؟ کس نے کنویں میں قید کیا ہے؟ بھلا ہو تمہارا کہ تم وہاں رکنے آ گئے، ورنہ وہ تو فراز بابو کا ڈیرا ہے، تو نامی گرامی باعزت اثر و رسوخ والا لڑکا ہے۔ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اشرف کے ساتھ مزید گاؤں کے اور بھی لوگ یہ باتیں سن کے حیران پریشان ہو گئے۔ ایک ٹھٹ سا جڑ گیا تھا۔
کہ ناسنین کنویں میں قید ہے۔ اب تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ بات آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلتی چلی گئی، لیکن ہم نے سب کو تاکید کر دی تھی کہ ڈیرے کے قریب قریب کوئی بھی نظر نہ آئے، بس ہم 4 لوگ اور اشرف بھائی۔ ہم اب ڈیرے کے اندر گئے۔ چوکیدار بالا باہر کھڑا تھا۔ ایک جمع غفیر گاؤں کا جمع تھا کہ کنواں تو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، جا بجا تالے لگے ہیں، اور اندر نازنین جیسی لڑکی جس نے اپنا تعارف نازنین کرایا تھا وہ رو رہی تھی۔ اشرف نے آواز لگائی، میری بیٹی نازنین، تم کیا کنویں کے اندر ہو؟ ہاں بابا، میں کنویں کے اندر ہوں، مجھے ایک جن اٹھا لایا ہے، وہ کبڑا اور نہایت ہی بدصورت ہے۔ میرا یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ تو واقعی میں مجھ سے مل چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا بھی تھا۔ یا خدایا، اب کیا کیا جائے؟ بابا، وہ روزانہ رات کو میرے لیے کھانا بھی لاتا ہے اور مجھے خوب مارتا ہے، مجھ سے کہتا ہے مجھ سے شادی کر لو، لیکن بابا میں اس سے شادی نہیں کروں گی، بھلے وہ مجھے جان سے مار دے، مجھے یہاں سے نکال لیں، مجھے یہاں سے نکال لیں۔ اب ہم نے زنجیریں توڑنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے ہم نے تالے توڑے تھے اور ہم نے کنویں کا ڈھکن سرکایا تو واقعی کنواں بہت گہرا تھا، بہت گہرا اندھیرا۔ کہاں ہو نازنین؟ کہاں ہو میری بیٹی؟ اشرف اس اندھیرے میں چیخ رہا تھا، بابا مجھے آپ صاف نظر آ رہے ہو۔ کنویں میں سیڑھیاں تھیں، کون جائے گا کنویں کے اندر؟ میرا دل بہت مضبوط تھا، مجھے ہی نازنین نے اپنی مدد کے لیے چنا تھا، میں ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے شاہویز، اترو کنویں میں۔ اب وہ چاروں مسلسل تلاوت کر رہے تھے اور میں بھی سورہ جن پڑھتا ہوا آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی پر پیر جماتا ہوا نیچے اترتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے کنواں تاریک اور گہرا ہوتا جاتا، نازنین کی آوازیں تیز ہوتی جاتی، مجھے نکال لو، خدا را مجھے نکال لو۔ میں نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور اندیکھا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا، میں نے اس کی شکل نہ دیکھی تھی۔ مجھے یہاں سے نکال لیجئے، مجھے پلیز یہاں سے نکال لیجئے، آپ جو بھی ہیں۔ ہاں ہاں، آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر پیر رکھو، ہم تمہیں ہی لینے آئے ہیں۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ میرے پیروں میں تو بیڑیاں ہیں۔ اب ایک اور نیا معمہ میرے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بیڑیاں تو کیا یہ بیڑیاں تالوں سے تالے لگے ہیں تمہاری بیڑیوں میں؟ ہاں، لیکن میں تو خالی ہاتھ اترا ہوں۔ مجھے دوبارہ اوپر جانا پڑے گا، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ اندھیرا چھانے لگے اور وہ آ جائے۔ کنویں میں سے عجیب سی گند آ رہی تھی، میرا وہاں سانس لینا محال تھا۔ میں اس لڑکی کی ہمت کو داد دے رہا تھا جو پچھلے کئی روز سے یہاں قید تھی۔ میں واپس اوپر پہنچا اور اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر واپسی نیچے آیا اور تالا توڑنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ 3 تالے توڑے تھے، جو کہ ایک اس کی کمر سے اور 2 اس کے پیروں سے بندھے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، بس اس کو آگے کیا، آہستہ آہستہ چڑھو۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں کیسے چڑھوں؟ میرے لیے یہاں پر ایک اور نیا سوال پیدا ہو گیا تھا کہ واقعی میں یہ بہت کمزور ہو گئی ہوگی، لیکن میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، معذرت، تمہیں خود ہی ہمت کرنی ہوگی۔ ایسا کرو، تمہارے پاس دوپٹہ ہے؟ ہاں، میرے پاس دوپٹہ ہے، وہ میری کمر سے باندھ دو، اور بکیا حصہ اپنی کمر سے باندھ لو تم خود ہی۔ آہستہ آہستہ میں چڑھتا جاتا ہوں، ہمت کر کے تم بھی چڑھتی آؤ۔ میں نے اس کا دوپٹہ اپنی کمر سے باندھا اور بکیا حصہ اس کو دے دیا، اس نے بھی اپنی کمر سے باندھ لیا۔ ہم آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے جا رہے تھے، واقعی میں اس کے اندر جان ہی نہ تھی، وہ تو کوئی روئی کا گالا تھی۔ بہرحال ہم وہ 100-150 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ انتہائی گہرا کنواں، میں فراز کی عقل کو داد دے رہا تھا کہ کیا کنواں بنوایا ہے۔ بالآخر ہم کنویں سے باہر آ گئے تھے اور ہم نے ڈھکن کنویں کا بند کیا، اور وہ جو تالے ہم نے توڑے تھے ان کو ہم نے فرضی ایسے ہی بند کر دیا۔ اس لڑکی کو ہم کمرے میں لے آئے تھے، ہمارے 4 افراد، انہوں نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی منہ گھما لیا تھا۔ میری بھی نگاہیں نیچے تھیں، وہ اپنے باپ سے گلے جا لگی۔
میں نے جلدی سے اپنی کمر سے وہ دوپٹہ کھولا اور اب وہ دوپٹہ اوڑھ کر اندر جا رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا، بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کے پیروں سے شاید خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے ابا کو بتایا، ابا، 1 ہفتہ ہوا ہماری دکان پر کوئی چیز لینے آیا تھا، چمچم چھوٹی والی مٹھائی۔ میں نے اس کو وہ دے دی اور اس نے مجھے اس کے بدلے پیسے دیے۔ پھر آپ کا پوچھا۔ پھر ابا وہ باقاعدہ اسی ٹائم پر چمچم لینے آتا جب آپ نہ ہوتے، اور ٹھیک تیسرے روز رات کو وہ مجھے اٹھا کر لے گیا۔ میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ مجھے اس طرح نہ لے کر جاؤ، میرا باپ اکیلا ہے، گاؤں والے ہم پر تہمتیں لگائیں گے، اور تم تو اتنے بھیانک اور کریہا جن ہو، ہمارا تمہارا کیا میل۔ ابا جان، اس نے مجھے بہت برا کوڑوں سے مارا ہے، اور وہ مجھے مار مار کر زندہ مار دیتا، لیکن میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتی۔ وہ چاہے میرے ساتھ جو بھی کرتا، وہ میرے پاس نہ آتا تھا، بس مجھے کھانا کھلاتا، مجھے مارتا پیٹتا۔ وہ تو بھلا ہو فراز بابو کا کہ اس گھر میں کوئی نیک فرشتہ صفت انسان آیا اور اس نے میری آواز سنی، وہ ڈرا نہیں، اور اس نے حکمت عملی اختیار کی۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھوت پریت سمجھ کر بھاگ جاتا کہ اس کنویں میں کوئی بھوت پریت ہے، لیکن شاید کہ اللہ کو میری زندگی دینا منظور تھی۔ ہم سب حیران اور پریشان کھڑے یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ اب اگلا مرحلہ تھا اس جن کی پکڑائی، کہ اس جن کو پکڑنا تھا۔ اب ہماری تمام تبلیغی جماعت، جو کہ 35 افراد پر مشتمل تھی، آج رات ڈیرے میں موجود تھی۔ وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ وہ لڑکی اور اشرف ماموں، ہم نے ان کو ایک طرف کیا۔ عالم صاحب اور ہم تمام لوگ اب تلاوت کرنے بیٹھ گئے تھے۔ ہم جناتوں کو حاضر کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم نے تمام پکے انتظامات کر رکھے تھے۔ ہم نے اس جن کو قابو کرنے کی چیزیں بھی منگا رکھی تھیں، اور اب شروع ہو گیا تھا ہماری پڑھائی کا وہ عمل جس سے کہ ہمیں وہ جن قید کرنا تھا۔ 2:30 بجے ہمارا وہ عمل عروج پر تھا۔ ہم بہت تیز تیز ذکر اللہ کر رہے تھے، اور وہ جن اچانک آن دھم۔ شاہویز کے بچے، میں سمجھ تو گیا تھا تمہیں اس روز دیکھ کر کہ تم کوئی اونچی بلا ہو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنے مضبوط اور کڑیل ہو، بجائے ڈرنے کے میرا ہی کام لگا دو گے۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ کیا کر لو گے؟ میں کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہوں، میں تو تم لوگوں کو چیتاونی دینے آیا ہوں کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور رہی بات نازنین کی، وہ تو اب مرے گی میرے ہاتھوں۔ شادی وادی تو میں اب اس سے کرتا نہیں۔ اس نے میرا راز تم لوگوں کے آگے جو کھول دیا ہے۔ وہ مسلسل ایسے کر رہا تھا جیسے کہ اسے کوئی خوف ہی نہ ہو۔ لگتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ بھلے میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، تم کو اس سے کیا لینا؟ میرے مذہب سے تم لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ بھی بڑا جنونی بول رہا تھا۔ عالم صاحب کو ایک دم غصہ آیا اور انہوں نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ واقعی میں تمہارا مذہب سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم تو انسانوں کو اغوا کرتے ہو۔ تمہارا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تو ایک خبیث جن ہو، خبائثوں سے تمہارا تعلق ہے، اور تم خبائثات کی دنیا سے آئے ہو۔ کیوں نہ تمہیں خبائثات کی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے؟ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے بھیجنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن نازنین جیسی بچوں کی عزت تو محفوظ رہے گی۔ عالم صاحب نے ایک شیشہ جو کہ سب سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس شیشے سے پردہ کھینچا، اور جیسے ہی اس جن کی نظر اس شیشے پہ پڑی، عالم صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ پڑھ کر پھونکا، اور پھر وہ اس جن کے جانب کیے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن اس شیشے میں سما گیا تھا۔ ہم سب حیران پریشان تھے کہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور تو عالم صاحب کی پڑھائی تھی۔ ہم تو یہاں تمام چیزیں رکھ کر بیٹھے تھے، ہانڈیاں، مٹکیاں، آب زمزم اور تمام چیزیں جس سے کہ ہمیں اس جن کو باندھنا تھا۔ ہمارے پاس تو بیڑیاں، تالے، 11 تالے، سب کچھ تھا۔ لیکن یہ کیا؟ عالم صاحب نے تو ہم سے چپ کے یہ شیشہ قبر کیسے منگوا لیا؟ وہ ایک سیاہ فریم میں شیشہ تھا، وہ ایک سیاہ فریم کا شیشہ تھا، اور
وہ جن اس کے اندر ایسے پیوست ہوا مانو جیسے اسٹیکر کی طرح چپک سا گیا ہو۔ ہم سب اب کھڑے ہو چکے تھے۔ عالم صاحب نے بولا، جاؤ اب صحن میں آگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، اس خبیث کو ہم خبائثات کی دنیا میں واپس بھیجیں گے، اس کو اس قابل ہی نہ چھوڑیں گے کہ یہ کسی کی بہن بیٹی سے کھیلے۔ ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہ تھا کہ واقعی میں آئینے کا عمل اور آئینے میں جنات کو قید کرنے کا عمل یہ ایک بہت ہی بڑا عالم ہی جان سکتا ہے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ عالم صاحب کی اتنی عمر تو نہ تھی، غالباً مجھ سے چند ہی کچھ سال بڑے ہوں گے، لیکن یہ عمل وہ کیسے جانتے تھے؟ یہ عمل تو میں سیکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ میں آئینے میں اجناؤں کو قید کر سکوں اور خبائثوں کی دنیا میں واپس بھیج سکوں۔ ہم سب نے لکڑی کی ٹالیں توڑی اور آگ جلا دی تھی۔ ناظرین، جس کو تو میں نے دیکھا ہی نہ تھا، اور وہیں پر اشرف بھائی بھی ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ آئینے سے تمام تماشا دیکھ رہا تھا، جسے آئینے میں زندہ جن۔ ہمیں ایک عجیب سی جھرجھری سی محسوس ہو رہی تھی۔ عالم صاحب باقاعدہ اس جن کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ شیشے کے قریب ہوئے اور بولے، بات سنو، آخری خواہش ہے تو بولو، اسلام لاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور توبہ کرتے ہو، اپنی خبیث دنیا کو چھوڑتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ رولز فالو کرنے ہوں گے۔ عالم صاحب غالباً اس جن کا معائنہ کر رہے تھے، سمجھو کہ چھیڑ رہے تھے۔ وہ جن ہنسا، اتنے بھیانک آواز میں بولا، تمہیں نے تو کہا ہے میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں، تو میرا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں، اور مجھے تم ہوتے کون ہو خبیث کی دنیا میں بھیجنے والے؟ میں تو شیطان کا چیلا ہوں، اور اس کی بلی بھی میں شیطان کو ہی چڑھاتا۔ پتہ نہیں کہاں سے تم لوگ کی جماعت آن ٹپکی۔ بول فول بکے جا رہا تھا۔ ابھی تم صبر کرو، ابھی میں سب سے بڑے شیطان کو حاضر کروں گا، وہ مجھے اس شیشے سے نکال لے گا اور تم سب کا کھیل تمام کرے گا۔ ارے اتنی مہلت تم لوگوں کے پاس کہاں کہ تم لوگ میرا مقابلہ کر سکو۔ اتنے میں اندر آ گیا، عالم صاحب تیز آگ ہو چکی ہے، چلو اس بیچارے جن کو اس کی دنیا میں بھیجنے کا وقت آ گیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ شیشہ میں اکیلا ہی اٹھاؤں گا۔ وہ تقریباً 4 فٹ کا شیشہ تھا۔ عالم صاحب نے اسے اٹھایا، وہ لکڑی کے فریم سے بنا ہوا تھا، شیشم اس کے چاروں طرف لگی ہوئی تھی اور کچھ ڈیزائنز عجیب سے بنے ہوئے تھے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ عالم صاحب نے کیسے ارینج کیا۔ عالم صاحب نے وہ شیشہ ایک ہاتھ سے ایسے اٹھایا مانو جیسے کوئی کتاب اٹھاتا ہے۔ ہم تمام پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور پھر دوبارہ عالم صاحب نے شیشے کو اپنے سامنے رکھا۔ اے خبیث جن، اسلام قبول کرتا ہے؟ نہیں، میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر الوداع، ملاقات ہوتی ہے تمہارے مزید خبیث جناتوں کے ساتھ جہنم میں، تم انہی سے ملو گے، جاؤ، انتظار کر رہے ہیں وہ۔ یہ کہہ کر عالم صاحب نے شیشہ بہت احتیاط سے دہکتے ہوئے آگ میں رکھ دیا تھا، اور وہیں پر ہی وہ جن اتنی کریہ چیخوں سے جل رہا تھا، اس نے شاید اس عمل کا سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی اتنی بھیانک موت ہوگی۔ اور وہیں پر ہم منہ میں انگلیاں دبائے کھڑے تھے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے نہ آج تک سنا نہ دیکھا آئینے میں قید جن، اور وہ کس طرح جلا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ تمام راکھ سمیٹی گئی اور اسے ہانڈی میں ڈالا گیا، اور پھر اسے اسی کنویں کے اندر اتر کر دفن کر دیا گیا، کیونکہ اب اس نے زندہ نہ ہونا تھا اور اس نے اسی کنویں میں ہمیشہ رہنا تھا، نہ اس نے بھٹکنا تھا۔ میرے اندر کئی سوال اور شک اور شبہات جنم لے چکے تھے۔ ناظرین اپنے باپ کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی اور جماعت اب فجر ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی مسجد زینب۔ میں نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عالم صاحب یہیں ٹھہریے، جواب دیجیے۔ ہاں، تم جو سوچ رہے ہو وہ سچ ہے، میں شاہ جن ہوں،
قوم اجنا کا شاہ جن بادشاہ، میں جانتا ہوں اسے خبائث جناتوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، لیکن سنو شاہویز، میرا یہ راز کسی کو نہ دینا، کیونکہ مجھے انسانوں کے ساتھ تبلیغی جماعتوں میں جانا اور پھر ایسے معاملات حل کرنا بہت پسند ہے۔ میرا شیوا ہے خبیث جناتوں کو پکڑ کر ان کو جہنم غافل کرنا۔ میرا شیوا ہے ایسے خبیث جناتوں کو پکڑ کر جہنم واصل کرنا۔ ایسے خبیث جن انسانوں کے قابو نہیں آتے، ان کا تعلق سیدھا شیطان کے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ یہ ان کی خصوص اولاد ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کی نوعمر بچیاں چراتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور پھر ان کی بلی دیتے ہیں، اور پھر وہ شیطان کے حضور وہ بلی پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ملعون جناتوں کی کہانی ہے جو کہ میرے ہاتھوں سے تل تل مر رہے ہیں۔ یہ آج کا قصہ نہیں، میں یہ باتیں ڈیرے میں کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ عالم صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ پریشان نہ ہو شاہویز، میں اپنا یہ عمل جاری و ساری رکھوں گا۔ تم یہ نہ سوچنا ایک جن دوسرے جن کا دشمن ہے۔ جس طرح تمہاری انسانوں میں قبائل اور اونچ نیچ اور اسلامی بیداری اور اسلام سے دوری ہے، اسی طرح قوم اجنا میں بھی یہ معاملات ہیں۔ لیکن شیطان، اللہ تعالیٰ اس ملعون سے ہم سب کو بچائے، اور یہ کہہ کر چلو نماز کی طرف چلتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ ہمیں اپنے باقی 5 دن یہاں مکمل کرنے ہیں اور اچھا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ملعون جناتوں کو ہمارے ہاتھوں جہنم واصل کرائے۔ آمین ثم آمین۔ لیکن شاہویز، وعدہ کرو میرا راز کسی کو نہ دو گے۔ میں نے عجلت میں عالم صاحب سے وعدہ کر لیا تھا اور اندر ہی اندر دل میں تہیہ کیا، عالم صاحب کا پیچھا اب میں کبھی نہ چھوڑوں گا، کیونکہ یہ کس طرح جناتوں کو پکڑیں اور کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کریں، مجھے سب سیکھنا تھا اور دیکھنا تھا۔ میری زندگی عالم صاحب کے ساتھ گزرنے جا رہی تھی اور میں تہیہ کر چکا تھا کہ میری یہ تبلیغ آج کے بعد ہمیشہ سرگرداں رہے گی اور میں اب کبھی گھر نہ لوٹوں گا۔ آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن عالم صاحب کا پیچھا میں نہیں چھوڑنے والا۔ لسنرز، اگر آپ کو اسٹوری وِد شامین کی یہ اسٹوری پسند آئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا مزید اچھی اسٹوریز سننے کے لیے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔